علم کے اوپر آپ مجھے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کے اوپر آپ مجھے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یعنی اویئرنیس کے اوپر آپ مجھے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سارے اس وقت ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ جو آپ نے ہائی انفلیشن کی بات کی نا، تو ہم ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں پیٹرول جتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، پیٹرول پمپ پہ رش اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آبادی بھی بڑی ہے، لیکن آپ دیکھیں روڈ پہ گاڑیاں بھی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جہاز کا ٹکٹ بھی آپ کو نہیں ملتا، وہ بھی فیئر ہائی ہو جاتا ہے۔ ٹرین میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی آپ کو، بس میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی۔ ہاں، یہ والی جو ابھی انفلیشن آئی ہے، یہ واقعی ایک جینون انفلیشن آئی ہے، جس میں رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن عید پہ جب میں نے سروے کیا تو مجھے لگا کہ واقعی مارکیٹیں بڑی سنسان پڑی تھی۔ اب میں جو آپ نے بات کی، میں نے تو اوور آل بجٹ کے اوپر بات کی کہ اوور آل پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا جو ہے، وہ اگر ہم یہ والا فارمولہ اپنائیں تو جب پاکستان بیل آؤٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی ایجوکیشن بیل آؤٹ ہو جائے گی۔ اور دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے۔ لیکن سر آپ نے اگر اوور آل اکانومی کی بات کی ہے تو ہم آلریڈی جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اس سے بھی کم دے رہے ہیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن اگر بیل آؤٹ ہو جائے گی تو ہم ایجوکیشن کو بیل آؤٹ کر دیں گے، جبکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کو اوپر لانے کے لیے، امپرووائزیشن کا، اس کو امپروو کرنے کا اس سیکٹر کو، جبکہ آلریڈی ایک سیٹ بجٹ ہم سب سے زیادہ کم لگا رہے ہیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ ہم اکانومی جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم فلرش کر جائیں گے، تو جیسی اکانومی فلرش کرے گی آپ کے ایجوکیشن سیکٹر فلرش کرے گا؟ ہم بنیادی طور پہ نہیں لگا رہے اگر بجٹ اس چیز میں، ہم بنیادی طور پہ۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی، بہت اچھا سوال ہے، بہت آپ بیسک بات یہ کر رہے ہیں کہ جو سائیکی ہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ یا جس بھی موڈیول یا جس بھی گورنمنٹ کے ادارے کی سائیکی ہے، اس کو تو ہم نے نہیں بدلا۔ جب ہم نے وہ سائیکی نہیں بدلی، وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلا، تو بجٹ تو آ گیا، تو بجٹ تو پھر وینش ہوگا، بجٹ تو پھر ڈسٹ بن میں چلا جائے گا، ٹریش ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ اگین ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی کیسے؟ پاکستان ہمارا ہے نا، الحمدللہ ہم پاکستان کے ہیں۔ ہمارے کوئی بھی ادارہ پورا خراب نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ پورا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس بارے میں بھی اویئرنیس کرنی ہوگی، ہمیں اس بارے میں بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا لوگوں کو۔ دیکھیں پاکستان کا اگر کوئی ایک طاقتور ادارہ ملک کو چلانے میں یا ملک کی پالیسی میکنگ میں پونڈر کر رہا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جو لوگوں کو وہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے وہ لوگ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے کمزوریاں اپنی دی ہوئی ہیں نا ان کو، تو لازمی بات ہے اگلا تو پھر آپ کے اوپر وہ کرے گا۔ اگر ہم صرف یہ ایجوکیٹ کر لیں ان سارے اداروں کو اپنے پروگرامنگز کے تھرو، اپنے یہ پوڈ کاسٹ کے تھرو، یا جو باہر ملک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، کہ ہم ایک پریشر کریٹ کریں میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ جناب آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں۔ پہلے ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم میں سے کوئی جج ہے، کوئی جو ہے جسٹس ہے، کوئی جو ہے فوجی ہے، کوئی جو ہے پولیس آفیسر ہے، پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جتنا برا ہونا تھا، کرپشن ہونی تھی، وہ ہو چکی ہے۔ اب پاکستان ایک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے کہ اگر آپ نے اپنی سائیکی، آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ فار دا سیک آف یور سیلف، ناٹ فار دا سیک آف کنٹری، کیونکہ کنٹری خدا نخواستہ کولیپس کرنے جائے گی۔ کنٹری اگر کولیپس کر گئی تو پھر آپ اور میں دونوں نہیں رہیں گے۔ اس بات کو ریشنل ہو کے ہم نے سمجھنا پڑے گا، اور اس بات کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہوگی۔